نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاتر، سورہ نمبر 34 35. سورہ یاسین 36 ہے. ہاں ہم لوگ تنزلی میں ترقی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. نہیں پیچھے رہے تو آگے بڑھ سکتے تھے. بس ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. کل کا جو کانسیپٹ تھا علم غیب کا، بنیادی طور پر اہل علم نے اسے بہت سراہا ہے، خصوصاً باہر کے لوگ. وہی جملہ جو میں نے کہا کہ اللہ جتنا دیا تو جتنا کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ خود شرک ہے. تو اللہ کے علم کو وہ مان لیا آپ نے جو مخلوق کا ہونا چاہیے، تو شرک فی الصفت ہے. یہ شرک فی الصفت ہے. شرک فی الصفت یعنی اللہ کی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرانا. اللہ علم غیب ذاتی ہے اس کے پاس، تو اب اگر سیم ویسے ہی مانیں گے تو شرک فی صفت ہے. اور جتنا یہ آپ ہم میں مانتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں میں مانتے ہیں، مخلوق میں مانتے ہیں، تو اب اللہ کے لیے بھی ویسے ہی ماننا یہ شرک فی صفت ہے. اللہ پاک سچائی یہی ہے. دیکھیے گا علم غیب کی تھوڑی وضاحت کر دوں. علم غیب پر اعتراض آخر کیوں ہوتا ہے؟ سوچا میں نے، سب سے زیادہ علم غیب پر اعتراض 11ویں پر تو سالانہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ 12ویں پر سالانہ اعتراض ہے، لیکن علم غیب پر ہمیشہ اعتراض ہے. اور حضرت عائشہ کے ہار پر ہمیشہ اعتراض ہے، زہر دینے پر ہمیشہ اعتراض. بھائی سوچنے لگا تو نتیجہ یہ ملا کہ علم غیب ہی توحید کی بنیاد ہے. نہیں ابھی اس کو میں ذرا سمجھاؤں گا تو مزہ آئے گا. علم غیب ہی توحید کی بنیاد ہے. اب اس کو میں عنوان بھی دوں گا آج. چلیے اس کو واضح کر دیتا ہوں. علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ ہی توحید کی بنیاد ہے. اب کیسے ہے وہی سمجھانا ہے مجھ کو. دیکھیے یہ اہل علم اور ارباب دانش بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ حضرات کہ دعویٰ وہی معتبر ہے جس کا علم ہو. دعویٰ بغیر علم کے معتبر. چھوٹی سی بات ہے، آپ کے پاس 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، جو بھی ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں میرے پاس 4 بچے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہے بالکل حقیقت ہے. تو دعویٰ ہے حقیقت کے علم کے تحت ہوا کرتا ہے. ہاں حقیقت علم پر کہیں، حقیقت علم پر مبنی ہے. بغیر علم کے دعویٰ معتبر نہیں. ایک تو چھوٹی سی بات اور بھی کہ میں حیدرآباد میں ہوں، یہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لیے وہ دعویٰ نہیں کریں گے بھائی کہاں ہے پتہ نہیں. تو دعویٰ کا تعلق جو ہے علم یقینی سے ہے، یقینی علم سے ہے. یہ پوائنٹ آپ رکھیں گے تو میں نے جو ابھی کہا ہے کہ علم غیب مصطفیٰ توحید کی بنیاد ہے. اب یہ توحید کی بنیاد اس لیے کہا، وہ اصل اس لیے میں اس کو زیادہ اس عقدہ کو حل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر اعتراض آخر کیوں ہے. تو سمجھا میں، جیسے کہ امام حسین کی شہادت کے معاملے کو کچھ لوگوں نے جو سیاسی کہا ہے اور مطلب سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسین کی شہادت کا تعلق نبی کے علم غیب ہی سے ہے، کیونکہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں بھی بتا دیا. تو یہ علم غیب ہے کہ نہیں فیوچر کا؟ 60 سال 70 سال پہلے حضور کی ظاہری ہی زندگی میں فرما دیا تھا. اس لیے انکار ہی کر دو شہادت کا اور کہہ دو حکومت اور سیاست کا معاملہ ہے، تاکہ نبی کا علم غیب ظاہر ہی نہ ہو. ہاں تو یہ سب فلسفہ ہے وہابیوں کا علم غیب پر اعتراض. خیر میں ایک بنیادی طور پر کہنا چاہ رہا ہوں علم غیب مصطفیٰ غوث پاک کے فیضان سے کہ
توحید کی بنیاد ہے، اور وہ بات دعویٰ وہی معتبر ہے جس کا علم ہو. یہ دو بات کو سمجھا دینا ہے مجھ کو آج کی کلپ میں. چاہے دعوی نفی ہو یا دعوی ثبوت ہو، ثبوتی دعویٰ ہو یا منفی دعویٰ ہو، مثبت والا دعویٰ ہو یا منفی ہو، نگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، دونوں دعویٰ کے لیے ضروری ہے دلیل. دلیل کے لیے ضروری ہے علم. یہی وہی اب علمی بات کر رہا ہوں میں، آپ کے حساب سے پہلے اشارہ کر دیا میں نے. اب میں کہہ رہا دعویٰ کے لیے ضروری ہے دلیل. قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس سے پہلے قالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى. یہودی ایک دوسرے کو تانا دیتے تھے اور کہتے تھے لیست النصارى علی شیء، لیست اليهود علی شیء. یہودی کچھ بھی نہیں ہے، سب نصرانی ہیں، نصرانی کچھ بھی نہیں، سب یہودی ہیں. یہ ایک دوسرے کو یعنی نہیں کا دعویٰ کرتے تھے. یہودی کے نہیں، جنتی نہ ہونے کا دعویٰ کرتے. اللہ پاک نے کیا کہا کہ حبیب ان سے مانگیے دلیل. یہ نہیں کا دیکھیے کیسے تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے. دیکھیے گا آئے سمجھ میں جملہ؟ ہاں اب وضاحت سمجھ میں گئی. کیسے تمہیں معلوم ہے، یعنی تمہیں علم کیسے ہے، علم کے بغیر دعویٰ نہیں. یہ پوائنٹ سمجھا دینا ہے مجھ کو. اب مزہ آ رہا، فیضان دیکھیے غوث پاک کا ہو رہا. تو گویا قرآن نے بھی ایک کانسیپٹ دیا کہ نفی کا دعویٰ کریں یا ثبوت کا. اور میں ہمیشہ بھی کہتا ہوں کوئی بھی 11ویں نہیں ہے تو آپ دیجئے نا دلیل، نہیں ہے تو فاتحہ نہیں، آپ دیجئے دلیل. یہ اہل سنت و جماعت کے تمام افراد کو یہ طریقہ اپنا لینا چاہیے کہ جو بھی دعویٰ کرے اہل سنت و جماعت کے معمولات یا عقائد پر دلیل ان سے مانگیں. پہلے ہمارے دلیل تو طے ہیں، اگرچہ ہماری نظر وہاں نہ پہنچے، طے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں واہ. جب یہ بات سمجھ گئے کہ جس نے کہا نہیں کے اعتبار سے یا ثبوت کے اعتبار سے، جس نے دعویٰ کیا نفی کا یا ثبوت کا، ان پر لازم ہے کہ وہ دلیل دیں. اب پھر شروع کی بات کہہ رہا ہوں. علم غیب مصطفیٰ یہ توحید کی بنیاد ہے، اور میں 2 کلپ اسی لیے بنا رہا ہوں. توحید کی بنیاد ہے، ایسے کیسے چل جائیں گے جلدی. ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آ رہا ہوں آپ کے پاس، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب بنیاد دیکھیے گا، میں جو بتانے جا رہا ہوں. اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. اب چلیے در رسول پہ سب حاضر ہوتے ہیں کہ آپ نے معبودان باطلہ کی نفی کی ہے. 7 طبقات آسمان، کیونکہ آپ نے کہا کوئی معبود نہیں ہے. لائے نفی جنس، یعنی کہیں معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. سوال یہ ہے یا رسول اللہ آپ کی آمد و رفت عرب کی سرزمین تک، اور وہ بھی مخصوص خطے تک، ملک شام یعنی تجارتی وغیرہ، بہرحال آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی معبودان باطل نہیں ہے. تو کیا ہر خطے ارضی اور ہر خطے آسمانی آپ کے احاطے علم میں ہے؟ کیونکہ دعویٰ کے لیے دلیل ضروری ہے اور دلیل کے لیے علم ضروری. کیا سمجھے آپ؟ اصل ایک اور جملہ دیکھیے اس میں، اور تاکہ وہ رد بھی ہو جائے اور عذاب میں زیادتی ہو جائے. جس نے لکھا ہے کمینہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. جس نے لکھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. ویسے انکار اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے. اس نے کہا نبی کا علم چرند پرند جانور استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا ظرف ہے، چھوڑیے. بات اتنی اچھی ہے نا، میرے غوث کے فیضان کے تحت کہنا ہے مجھے، آج خوش ہو جائیں. کیوں؟ توحید کی بنیاد. بارگاہ رسالت میں ہم سب حاضر ہو کر عرض کریں یا رسول اللہ آپ نے کہا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تو آپ بتائیں آل ورلڈ زمینی سطح پر، پھر آل ورلڈ آسمانی سطح پر
ساتوں طبقات آسمان، ساتوں طبقات زمین آپ کے احاطے علم میں ہے. اچھا حقیقت کہہ رہا ہوں غوث پاک کی کرامت ہے آج، کیونکہ ابھی جو میں اب کانسیپٹ آگے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ دیکھیے گا. تو آپ عقائد اہل سنت کے عنوان سے کبھی ایک حدیث سنے ہوں گے کہ ہاں بالکل بغیر دلیل کے میں دعوی توحید نہیں کر رہا ہوں. دیکھا گیا بغیر دلیل کے دعوی توحید نہیں کر رہا ہوں، بغیر علم کے دعوی توحید نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی. دھیان دیجیے گا. اب یہیں پر غوث پاک کی کرامت کہا نا میں نے، غوث پاک کی کرامت کہا. غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ کخردلۃ، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو، شہروں فرمایا چاہے آسمانی ہو یا زمینی، سب کو دیکھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ رائے کے دانے کے برابر. لیکن یہاں فرق دیکھیے گا، نبوت اور ولایت کا فرق بتا رہا ہوں. نبی فرما رہے ہیں میرے احاطے علم میں ہتھیلی کی طرح ہے، اور غوث فرما رہے ہیں رائے کے دانے کی طرح ہے. تو اب ہتھیلی بڑی ہے، رائے کا دانہ بڑا ہے. تو اب آپ بتائیں پوری کائنات رائے کے دانے کے برابر اور نبی ہتھیلی کے برابر، تو بڑے کون ہوئے؟ نہیں ابھی دیکھیں پورے ہتھیلی کہہ رہے ہیں وہ، اور یہ رائے کے دانہ. تو اگر غور کریں ظاہری سطح پر تو پھر غوث پاک کو کہنا پڑے گا کیا ہے، غوث پاک کو کہنا پڑے گا رائے کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن اس میں غوث پاک کے فیضان سے آپ گہرائی میں جائیں گے کہ غوث آپ نے رائے کے دانہ کے برابر کہا ہے، لیکن رائے کے دانہ کے نیچے کا حصہ جو چھپا ہوا ہے وہ بھی پوری ہتھیلی میں نہیں چھپا ہوا ہے. کیونکہ نبی نے جب کہا پوری ہتھیلی تو اس کا مطلب کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ، اور آپ نے جب رائے کا دانہ کہا تو دانے کے نیچے کا حصہ ہے چھپا ہوا. یہ ہے نبوت اور ولایت کا فرق. دیکھا آپ نے فرق، سمجھے؟ یعنی جو چیز یہاں چھپی ہے وہ چیز وہاں نہیں چھپی ہے. یہ بڑی اعلیٰ پہلو ہے، ورنہ نبوت سے افضل ماننا پڑے گا معاذ اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو یہ وضاحت یہ دیکھیے، یہ بڑا عمدہ کانسیپٹ آیا ہے آج. واہ سبحان اللہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسی حدیث کے تناظر میں آپ نے پوچھا یا رسول اللہ پوری کائنات آپ کے احاطے علم میں ہے؟ تو جواب دیا ہاں میں ایسے ہی پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں جیسے ماننے کے سوا مجبوری بھی نہیں، ماننے کے سوا ایک دم دل سے تصدیق کرنے کے سوا ہے ہی نہیں ہمارا ایمان کمپلیٹ. مان لیا ہم نے تو اس کا مطلب یہ ہوا، دھیان دیجیے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، آسمان کی سطحی اور آسمان کی تمام طبقات کو دیکھ رہا ہوں، آسمانیت کو بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کو دیکھ رہا ہوں، زمین کی سطحیت کو بھی دیکھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. قرآن کی اس آیت سے بھی رب العالمین نے رحمت للعالمین فرمائے، سارے جہان کے رسول. اب یہ پورے کا نتیجہ نکلا جب نبی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تم کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جن لوگوں نے مانا گویا وہ ماننے والے اس عقیدے پر تھے کہ بے شک آپ ساری کائنات کے علم کو اپنے اندر رکھ کر ہی بول رہے ہیں. اور ان کیٹیگری کا نام ہے صحابہ، جن لوگوں نے یہ تصدیق کیا. اسی لیے اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ علم غیب مصطفیٰ توحید کی بنیاد کیوں بنی. اس لیے کہ صحابہ کو بیس آف ایمان قرار دیا گیا، صحابہ کو بیس آف ایمان قرار دیا گیا. اور جب قولوا لا الہ الا اللہ نبی نے کہا تھا تو جن لوگوں نے مانا اسے صحابہ کہتے ہیں. اور اس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا کانسیپٹ ہے علم غیب، کیونکہ وہاں نفی کا بھی دعویٰ ہے اور ثبوت کا بھی دعویٰ ہے. نفی باطل معبود کا دعویٰ ہے اور ثبوت حق معبود کا دعویٰ ہے، اور دونوں کی دلیل مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دھیان دیجیے گا، خصوصاً اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف علم غیب اخص الخاص آپ کہیں، یہ ہے توحید کی بنیاد. کیونکہ یہی کہا تھا سب سے پہلے، تو بنیاد میں نے اسی لیے کہا
سب سے پہلے جب کہا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، تو گویا توحید الوہیت، ایک معبود کا درس دینے کے لیے جب بنیاد ڈال رہے ہیں رسول اللہ، تو کس بنیاد پر ڈال رہے ہیں؟ وہ پوری کائنات کے علم غیب ہی کی بنیاد پہ ڈال رہے ہیں. ورنہ دھیان دیجیے گا، اگر ایک سوال یہ ہوگا یا رسول اللہ آپ انڈیا میں نہیں آئے، اگر انڈیا میں کوئی معبود نکل گیا تب؟ صحیح ہے. اور آپ وہابی کے حوالے سے دیوار کے پیچھے نکل گیا تب؟ اب اس تمام کی وضاحت کیجئے. کباڑ کے اندر نکل گیا تب، جیسے رکھ رہے ہیں آج کل ہے کہ نہیں؟ ہاں سب میں رکھ رہے ہیں. تب جواب ملے گا کہ میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی. تو اب جب سب کو میں دیکھ رہا ہوں تو دیوار کے پیچھے بھی سب میں ہے یا نہیں؟ کبٹ کے اندر بھی سب میں ہے یا نہیں؟ رد ہو گیا ان کا بھی. جس نے کہا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اگر وہیں پر ہم معبود مان لیں تو ایک معبود کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ ایک معبود کی بنیاد ہے علم غیب. ایک معبود کی بنیاد ہے علم غیب. دعا کر دیجیے آج اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فیوز و برکات غوثیت سے مالا مال فرمائے. غوث تمہارے پاس ہر مہینے حاضری دیتے ہیں. تم صرف 11ویں والے نہیں ہو، تم تو پورے 12 مہینے والے ہو. ہر مہینے جب حاضری دیتے ہیں تو ہر مہینہ تیرا ہے. اے غوث ہم پر رحم اور کرم کی بارش نازل کرنے کے لیے اپنے پاک پروردگار سے عرض کیجیے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. پروردگار ہم سب کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے. تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ان کی بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ردائے فاطمہ کے صدقہ طفیل میں ہماری بیٹیوں، بہنوں، بچیوں کو مغربیت سے محفوظ فرمائے. ہماری خانگی، معاشرتی اور ملکی سیادت و قیادت کو تحفظ عطا فرمائے. ملک کی جمہوریت کو بقا اور سلامتی عطا فرمائے. فرقہ پرست طاقتوں سے جمہوریت کو محفوظ فرمائے. عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خصوصاً شہر حیدرآباد کی عزت و حرمت باب اسلام میں ہے. پروردگار اولیاء حیدرآباد، شان حیدرآباد، نشان حیدرآباد کے صدقہ طفیل میں اس محبت والے شہر کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما. جن بد نظروں نے بدنگاہی کی ہے، بد نظری کی ہے، بری نظر دوڑائی ہے، مولا ان کی بدنگاہی سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے تمام معتقدین، متوسلین اور چاہنے والوں کی حفاظت فرما. مولا ہدایت نصیب فرما. ظالموں کو پسپاں کر مولا. ہم مظلوموں اور مجبوروں کی مدد اور حفاظت فرما. پروردگار تمام بلائے جسمانی اور روحانی سے اور تمام جسمانی اور روحانی وباؤں سے ہم سب کی ہمیشہ مدد فرما. اور ہماری زبانوں کو، ہماری اداؤں کو، ہماری حرکتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کے صدقہ طفیل میں مولا ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرما. ہماری سینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اہل بیت اطہار کی محبت کا مدینہ بنا. اولیاء حیدرآباد کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی مدد فرما. ان کے سائے تلے جینا ہم سب کو نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.